السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تنقید کے اوپر ہمارے ویڈیوز چل رہے تھے، آج بھی تنقید پر ایک نیا ویڈیو ہے۔ آئیے سوال دیکھتے ہیں اور سوال کے بعد جواب کو پڑھتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ عربی تنقید پر تبصرہ کیجیے۔ جواب کیسے لکھنا ہے دیکھیے۔ قدیم زمانہ ہی سے عربوں میں تنقید کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ عکاظ کے میلوں میں ماہرین فن کا انتخاب بھی ان کی تنقیدی شعور کا پتہ دیتا ہے، اور وہی فنکار جو ہر طرح کی تنقید اور نقد و جرح کے بعد لائق ستائش ہوتا تھا، اس کی تخلیقات خانہ کعبہ کی مقدس دیواروں پر آویزاں ہوتی۔ عربوں کے قدیم تنقیدی سرمایے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تنقیدی شعور بہت پختہ اور متوازن تھا۔ موضوع اور اسلوب دونوں اعتبار سے عربی تنقید اہمیت کی حامل ہے۔ عربی تنقید کے آغاز و ارتقاء پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تنقیدی شعور بہت پختہ تھا۔ عکاظ کے میلوں میں سرعام حسن و قبح کا فیصلہ ان کے بلند تنقیدی شعور کے ساتھ ان کی اعلیٰ ظرفی کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اس کی مثال عالمی ادب میں نہیں ملتی۔ وہ معنی کے ساتھ الفاظ اور اسلوب کی طرف سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ صداقت اور عدالت میں ان کو جو امتیاز حاصل تھا، اس کا نمونہ کوئی اور قوم پیش نہیں کر سکی۔ عربوں کی تنقید کو اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے کہ صداقت، سادگی، اصلیت اور جوش جیسی صفات کے ساتھ زبان و بیان کی دلکشی اور رعنائی پر عربی نقاد توجہ دیتا ہے۔ عربی شعراء بھی تنقیدی شعور رکھتے تھے اور اپنے کلام کے تنقیدی ضابطوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ عدی بن رقا کہتے ہیں کہ میں قصیدوں کی ادبیات پر غور کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ ان کی کمی اور ناہمواری دور کر دیتا ہوں، جیسے کوئی نیزے والا نیزے کی گانٹھوں کو درست کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ٹیڑھا پن دور ہو جاتا ہے۔ عربوں کو اپنی شاعری پر ناز تھا اور وہ دنیا کو گنگا اور بہرا سمجھتے تھے، لیکن یہ تفاخر یوں ہی نہیں تھا، اس کے اسباب بھی تھے، اور ایک اہم سبب ان کے پختہ تنقیدی شعور کی عظمت بھی ہے۔ عرب شعراء یہ کوشش کرتے تھے کہ کلام صناعی اور رعایت نفلی سے پاک رہیں۔ یہ رعایت لفظی تھا، ٹھیک ہے، غلط ورڈ آ گیا شاید۔ مفہوم واضح اور بات پر اثر ہو، الجھاؤ اور تاقید بالکل نہ ہو، گویا آئین تخیل روز روشن کی طرح عیاں ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کلام کی صداقت اور اثر آفرینی کو اصل شاعری قرار دیا ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ظہیر سب سے بڑا شاعر تھا، کیونکہ اس کے کلام میں پیچیدگی نہیں تھی، الفاظ نامانوس نہیں تھے، اور وہ جب کسی کی تعریف کرتا تھا تو وہ واقعی اس میں پائی جاتی تھی۔ عہد عباسیہ میں عربی شعر و ادب میں انقلاب آیا، چونکہ اسی دور میں عجمیوں کا اختلاط ہوا، اس لیے عربوں کی اپنی خصوصیت بھی متاثر ہوئیں۔ مثلاً وہ سادگی اور بدویت باقی نہ رہی، اس کی جگہ تصنع اور بناوٹ نے لے لی۔ اس سے بہرحال شاعری بھی متاثر ہوئی۔ درباروں میں بھی سادگی اور عام خصوصیات عرب باقی نہ رہیں، لیکن اسی کے ساتھ علوم و فنون کی قدر میں اضافہ ہوا، چنانچہ مختلف علوم و فنون کے ترجمے ہوئے۔ یونانی علوم کا خاص طور سے استقبال ہوا، ان کے ترجمے ہوئے۔ بوتیکا کو بھی عربی کا جامہ پہنایا گیا اور عربی شعر و ادب میں ایک نیا انقلاب برپا ہوا۔ چنانچہ تنقید میں بھی اس سے گراں قدر اضافہ ہوا اور بڑے نقاد پیدا ہوئے۔
چند نقادوں کے نام یہ ہیں: محمد بن سلام الجمع العجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن المعتز، ابن رشیق، ابن خلدون، جاہز اور جرجانی وغیرہ۔ یہ عربی کے نام ہیں سارے، اگر پرنس صحیح نہیں ہو تو آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا، فالتو اس بات میں کنٹروورسی کرنا مناسب نہیں ہے۔ محمد بن سلام نے شاعری کو صنعت گری بتایا ہے۔ ابن قتیبہ کی تنقید میں توازن و اعتدال ہے، اعتدال یعنی بیلنس۔ اس نے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے عمدہ شعر کی یہ پہچان بتائی کہ لفظ و معنی دونوں اعلیٰ درجے کے ہوں۔ ابن جعفر حسن کاری کو اہمیت دیتا ہے، اس نے اخلاقی تعلیم کے نظریے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان نقادوں کے مقابلے میں ابن رشیق کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ العمدہ اس کا شاہکار ہے، جس میں اس کے تمام تنقیدی افکار واضح طور پر موجود ہے۔ اس نے شعر کی عمارت کو 4 چیزوں سے آراستہ ہونا ضروری قرار دیا ہے: لفظ، وزن، معنی اور قافیہ۔ خارجی طور پر وہ وزن اور قافیے کو شعر کا لازمی جز تصور کرتا ہے۔ اس کے نزدیک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ قدماء کا کلام اس کو کثرت سے یاد ہوتا ہو تاکہ مضامین کی نوعیت کا بھی اس کو اندازہ ہو۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاعر کو اپنے کلام پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اس پر مسلسل غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ عربی تنقید میں ایک اہم نام ابن خلدون کا ہے۔ اسے فلسفہ، تاریخ اور عمرانیات کا موجد تصور کیا جاتا ہے، تاہم تنقید پر اس کی نظر بڑی وسیع تھی۔ مقدمہ میں انہوں نے شعر و ادب کے مسائل سے بحث کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہیں اور شاعر کا یہی کمال ہے کہ وہ لفظوں کو شعر کا قالب عطا کرتا ہے۔ اس کی تشریح انہوں نے تفصیل سے کی ہے۔ اشعار پر مسلسل غور و فکر اور قدیم شعراء کے کلام کا ازبر ہونا یعنی منہ زبان یاد ہونا، ازبر ہونا ابن رشیق کی طرح ابن خلدون نے بھی ضروری قرار دیا ہے۔ بہرحال عرب تنقید کے میدان میں ابتدا ہی سے اولیت کا شرف رکھتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے نقاد پیدا ہوئے جو تنقید کا ایسا رچا ہوا شعور رکھتے تھے جس کی مثال مشکل سے ہی ملتی ہے۔ یہ تھا بچوں عربی تنقید کا تبصرہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تذکرہ کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے فنی اصول کے بارے میں جائزہ لیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔